نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کو ابھی بھی گزشتہ سال کے مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ مسائل چند ماہ نہیں بلکہ اس سے بھی پرانے ہیں۔ یہ بات اتوار کے روز اخبارات میں نئے آرمی چیف کے بیان سے ایک بار پھر اجاگر ہوئی، جس میں انہوں نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے دہائیوں سے ہم بحیثیت قوم اس نازک موڑ پر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک نے ہمیشہ ہی خود کو ایک دوراہے پر پایا ہے، لیکن یہ اتنی پریشان کن بات نہیں جتنا اہم سوال یہ ہے کہ ہم آخر اب تک اس نازک موڑ پر کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کی گاڑی رک گئی ہے؟ یا پھر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس نازک موڑ سے کیسے گزر جائے؟ لگتا ہے کہ قیامت کے وقت کی طرح یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ہم اس نازک موڑ سے کب نکلیں گے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمیں اس نازک موڑ سے نکلنے کے لیے ایک مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے جب ہماری نازک حالت کی بات کی تو ان کا اشارہ شاید پاکستان کو درپیش دو سنگین مسائل کی جانب تھا۔ ہمارا ملک اس وقت کمزور معیشت اور دہشت گردی جیسے دو بڑے مسائل سے نمبرد آزما ہے۔ دونوں ہی مسائل پر عوامی بحث ناکافی معلومات پر مبنی ہے۔ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے تو 2008 کے بعد کی صورتحال پر ہم نے کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ ہم سب صرف یہ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کیا جانے والا فوجی آپریشن کامیاب رہا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کیوں، کیا اور کیسے جیسے سوالات ہمارے جانب سے تو بہت کم یا پھر کبھی پوچھے ہی نہیں گئے۔ دہشت گردی کے خلاف افواج کے آپریشن کے علاوہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان سے بھی کافی زیادہ امیدیں تھیں، لیکن وہ اس حوالے سے زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ ہم یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اس منصوبے کو کارآمد بنانے کے لیے آخر ہمیں کن اقدامات کی ضرورت تھی۔ گزشتہ سال ہم نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ مذاکرات تو ختم ہو گئے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ TTP سے مذاکرات کا یہ خیال کس کو آیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ لہٰذا ہم بس اس بارے میں بحث ہی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ خیال سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تھا یا پھر یہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس عسکریت پسند گروہوں کے ملک میں دوبارہ سرگرم ہونے کی وجوہات کے حوالے سے کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ صرف یہ بتا دینے سے وضاحت نہیں ہوگی کہ TTP پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان میں فلانی جگہ سے استعمال کر رہی ہے۔ اگر TTP کو پاکستان میں اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے صرف افغانستان میں نقل و حمل کی آزادی چاہیے تھی تو پھر اربوں روپے کی باڑ لگا کر آخر ہم نے کیا حاصل کیا؟ پھر سوات کے سراپا احتجاج رہائشیوں کا کیا جو ایک بار پھر اپنے درمیان دہشت گردوں کو دیکھ کر پریشان ہیں؟ آخر ان عسکریت پسند گروہوں کی واپسی کیسے ہوئی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر اتفاق رائے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں۔ شاید ان جوابات کی وجہ سے ہمارے مجموعی پالیسی کی سمت درست ہو جائے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہمیں اس نازک صورتحال سے نکلنے نہیں دیتا وہ ہے ہماری معیشت۔ لیکن عسکریت پسندی کے برعکس یہاں معاملہ معلومات کی کمی کا نہیں بلکہ جان بوجھ کر برتی جانے والی غفلت کا ہے۔ ہمارا اہم مسئلہ معاشی اتار چڑھاؤ ہے۔ بڑھتی ہوئی درآمدات ہمیں IMF کی طرف لے جاتی ہے، جس کے پروگرامز کی وجہ سے ہماری معیشت ڈوبنے لگتی ہے۔ اس کا حل طویل مدت اصلاحات جو پائیدار ترقی کا باعث بنے گی۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم طلب اور مقامی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دونوں کے حوصلہ شکنی کریں اور اپنی برآمدات کو فروغ دیں۔ تمام ماہرین معیشت اس وقت پاکستان کو اسی بات کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا نفاذ نہیں ہوتا کیونکہ ان سخت فیصلوں کی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ اب ہم دکھاوا کرنے لگے ہیں جیسے ہمارے پاس ان سوالات کے جواب ہے ہی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے خیال میں ہمارے پاس عسکریت پسندوں کے مسائل کا حل موجود ہے، جبکہ وہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، جبکہ معاشی مسائل کا حل ہم جانتے ہی نہیں۔ پہلے تو ہم نے 4 سال اس بحث میں گزار دیے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI کی حکومت کی وجہ سے ہمارے یہ معاشی حالات ہے، اور یہ کہ اسد عمر نے اس بات سے لا علم ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور حفیظ شیخ IMF کے آدمی ہیں۔ پھر ہم اس بحث میں الجھ گئے کہ مفتا اسماعیل صورتحال کو قابو کرنے میں ناکام ہیں، اور اب جب ہمارے پاس کوئی ایسا مسیحا بھی موجود نہیں جو روپے کی گرتی ہوئی قدر کو بریک لگا سکے
حتیٰ کہ اسحاق ڈار کا تجربہ بھی کسی کام کا نہ آیا۔ تو اب ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری معاشی مشکلات کا حل صرف اتفاق رائے میثاق معیشت اور متحدہ حکومت میں ہے۔ جس طرح پہلے 2018 سے اکتوبر 2022 تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا میڈیا سیاستدانوں کی نااہلی کا رٹ لگائے رکھا تھا، ویسے ہی اب ہم اتفاق رائے کو تمام مسائل کا حل سمجھ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پالیسیوں کے بجائے افراد پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں ترجیح دیتے ہیں، اور اب میثاق معیشت اور اتفاق رائے کا یہ تصور اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہم یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ ہمیں آخر کس بات پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور کیا حکمران جماعتیں اس معاملے پر متفق ہے۔ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیل ملز اور پی ٹی آئی جیسے سرکاری اداروں کی نیجکاری کے حوالے سے ایک صفحے پر ہے؟ پھر توانائی کے معاملات پر اتفاق رائے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو اگر صوبے کے سپرد کیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یا سیاسی جماعتیں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں اپنے پسندیدہ لوگوں اور ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹیکس کیسے طلب کریں گی؟ یہ سب نہایت تلخ سوالات ہیں، اور شاید اسی لیے معاشی مسائل کے حل کے لیے میثاق جمہوریت اور متحدہ حکومتوں کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ ان سب سے ان منصوبوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جو عراق کو بہتر بنانے کے لیے 2002 میں بنائے گئے تھے۔ وہ خیال شاید بہت اچھا تھا، لیکن اس کا نفاذ بہت مشکل تھا۔ بلا شبہ اگر ہمیں اس نازک صورتحال سے نکلنا ہے تو ہمیں پرانی روایتوں کے بجائے ایمانداری اور اپنا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہم آج بھی روایتی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس نازک موڑ سے بالآخر اگر ہمیں گزرنا ہے تو ہمیں سنجیدہ فیصلے لینے ہوں گے۔ لہٰذا اس تناظر سے دیکھا جائے تو نئے سال کا آغاز خوش آئند تو نہیں،